یا مالک الملک، اے ملکوں کے مالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں بخشی ہیں، اور ہم ان صلاحیتوں سے صرف اس وقت کام لیتے ہیں جب ہم عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ تو عقل انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو ایک معقول جانور بنایا ہے، یعنی ایسا جاندار جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم عقل سے کام نہ لیں اور صرف یہی سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ایمان ہی ایمان سب کچھ ہے اور عقل کو تہہ کر کے رکھ دیں، تو پھر ہم نے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم عقل کا صحیح اور مناسب استعمال کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ باتیں ماورائے عقل ہوا کرتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی، لیکن خلاف عقل کسی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ جب ہم ذات پروردگار کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذات پروردگار سننے والی ذات ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے والی ذات ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سنے بھی صحیح اور دیکھے بھی صحیح، لیکن خاموش تماشائی ہو کہ دیکھتا رہے اور کچھ بھی نہ کرے، سنتا رہے اور کچھ بھی نہ کرے۔ اگر ایسی ذات ہو تو اس سے ہمیں فائدہ کیا؟ ایسی ذات کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک شخص سب کچھ سن رہا ہے لیکن سننے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ سچی بات کون سی ہے اور جھوٹی بات کون سی، اگر سب کچھ دیکھ رہا ہے اور فیصلہ نہیں کرتا اور نہیں بتاتا کہ سچی بات کون سی ہے اور غلط بات کون سی، تو اس کے دیکھنے کا کیا فائدہ اور اس کی آنکھیں ہونے کا کیا فائدہ؟ تو سمیع و بصیر ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ ہیں تو بہت ضروری باتیں ذات پروردگار کے لیے کہ وہ سنے بھی صحیح اور دیکھے بھی صحیح، لیکن جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر سکے، اور صرف فیصلہ کر ہی نہیں سکے بلکہ اس فیصلے کو نافذ بھی کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض اوقات کچھ بات دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ غلط ہے، آگے کچھ کر نہیں پاتے کیونکہ ہم مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ جو آدمی وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہم اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے، ہم اس کی زبان نہیں روک سکتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں بھئی ہم نے غلط کہہ دیا یہی بہت ہے، لیکن ہم اس کا ہاتھ تو نہیں روک سکتے، وہ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ذات پروردگار سب سے زیادہ طاقتور ذات ہو، ذات پروردگار کے پاس وہ تمام صلاحیتیں ہوں جو کہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ وہ صرف سنے نہیں، سننے کے بعد اپنا فیصلہ صرف سنا ہی نہیں دے بلکہ اس فیصلے پر عمل بھی کرا سکے، صرف دیکھے ہی نہیں اور صرف یہ نہیں کہے کہ یہ غلط ہے بلکہ اس غلط ہونے کے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں انہیں روک بھی سکے، ان کو نافذ بھی کر سکے۔ تو ایسی ذات ہمیں چاہیے، یا دوسرے معنی میں یہ کہیے کہ ہمیں ایسی ذات چاہیے جو قادر مطلق ہو۔ جس زمانے میں میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ تشریف لائے، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے اور سلطنت روما کا شہنشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ اس شہنشاہ کے تابع ہوتے تھے۔ اپنے طور پر تو ایسے لگتا تھا کہ یہ حاکم ہیں اس علاقے کے، لیکن انہیں ماننا پڑتی تھی شہنشاہ روم کی، اس کے خلاف جا نہیں سکتے تھے۔ وہاں سے جو حکم صادر ہوتا تھا اسے ماننا پڑتا تھا، چاہے کیسا ہی حکم کیوں نہ ہو۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہا جا سکتا تھا کہ ذات پروردگار شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے، اس کے آگے اور کسی کی نہیں چلتی۔ تو اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہ وہ شہنشاہ عالم ہے، پوری دنیا پر اسی کا حکم چلتا ہے، وہ الملک ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اب اس کے آگے اور کسی کی کیا چل سکتی ہے؟ وہ اپنے حکم کو نافذ کر سکتا ہے۔ اور یہی خصوصیات میرے مولا سیدنا مسیح کی بتائی گئی۔ حضرت حنان اللہ نے عالم کشف میں جو کچھ سنا اس میں ایک بات بھی یہ تھی کہ میں جو تم سے بات کر رہا ہوں، جس کا نام عیسیٰ یا یسوع ہے، جو مسیح کہلاتا ہے، میں قادر مطلق ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکے کہ صاحب میں بادشاہ ہوں؟ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میں بادشاہ ہوں،
یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میں اس دنیا کا شہنشاہ ہوں، لیکن کوئی اس شہنشاہی کو قبول بھی کرتا ہے، کوئی اس کو دیکھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے کہ آپ واقعی اس دنیا کے بادشاہ ہیں یا نہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس طاقت ہے اور وہ اپنا حکم چلا رہا ہے، اگر اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں تو دنیا اسے مان لے۔ لیکن ایک آدمی کو اگر ہم اس عالم میں دیکھیں کہ وہ سب سے زیادہ کمزور دکھائی دیتا ہے اور اس وقت کوئی اس کی بادشاہی کا اعتراف کر لے تو یہ ایمان کی معراج ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ کلام اللہ میں درج ہے کہ جب میرے مولا کو مصلوب کیا جا رہا تھا اور لگتا یہ تھا کہ آپ دنیا کے کمزور ترین شخص ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ مصلوب ہونے والے ایک شخص نے جو کہ باغی تھا، حکومت وقت کا تختہ الٹنا چاہتا تھا اور خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد رکھیے گا۔ وہ شخص جو بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ یہ پہچان رہا تھا کہ اصل میں بادشاہی تو اسے کہتے ہیں۔ تخت پر بیٹھ کے بادشاہی کرنا سب کو آتی ہے، لیکن تختے پہ بادشاہی کرنا کسی کو آتی ہے۔ تخت حکومت پہ بیٹھ کے سارے بادشاہی چلاتے ہیں، لیکن تختہ دار سے کھڑے ہو کے حکومت چلانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اس وقت میرے مولا نے اپنی بادشاہی کی تخصیص فرما دی، یہ بتا دیا کہ میری بادشاہی ہے کس قسم کی۔ اس آدمی کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم آج ہی میرے ساتھ جنت فردوس میں ہوگے، کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، میری بادشاہی جنت کی بادشاہی ہے۔ میں صرف جنت کا سردار ہی نہیں ہوں بلکہ جنت کا مالک بھی ہوں، میں جسے چاہوں لے جاؤں۔ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جو شہنشاہ ہوں، الملک ہوں، میں کیسا الملک ہوں؟ میں جہنم کا مالک نہیں ہوں، میں جہنم کا بادشاہ نہیں ہوں، میں جنت کا بادشاہ ہوں، کیونکہ میں اس دنیا میں جنت ہی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو لہذا جنت کی چابیاں اور کنجیاں میرے پاس ہیں اور میں جسے داخل کروں سو کروں۔ تو یہ جو الملک ہے، یہ جو بادشاہ ہے، یہ ملک یوم الدین بھی ہے ساتھ میں، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب میں واپس آؤں گا تو بادشاہ کی صورت میں واپس آؤں گا اور ساری دنیا اقوام عالم میرے سامنے پیش کی جائیں گی اور میں ان کا انصاف کروں گا۔ تو یہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی، جہانگیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک گھنٹی لٹکا دی تھی کہ جس کو بھی پریشانی ہو آ کے یہ گھنٹی بجا دے، اور جیسے گھنٹی بجتی تھی تو بادشاہ عدل و انصاف کرنے کے لیے فوراً بھاگا دوڑا جاتا تھا اور فوراً اسی وقت اجلاس بلا لیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے کوئی گھنٹی لگائی ہوئی نہیں ہے جسے آپ کو ہلانا پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ دیکھیے میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، بلکہ چونکہ یہ ذات خود بصیر ہے، دیکھنے والی ذات ہے، تو اسے معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ سمیع ذات ہے تو آپ کی آہیں تک سنتی ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو اسی سمیع و بصیر ذات کو الملک ہونے کا حق حاصل ہے، کیونکہ جو سن نہ پائے وہ کیا انصاف کرے گا، جو دیکھ نہ پائے وہ کیا انصاف کرے گا۔ تو جو کچھ عقل تقاضا کرتی ہے وہی کلام اللہ بتاتا ہے کہ ان تمام صفات کے حامل میرے مولا سیدنا مسیح سلامہ علینا ہیں۔ چونکہ آپ سمیع و بصیر بھی ہیں، اس لیے آپ کو الملک ہونے کا پورا حق حاصل ہے۔ چونکہ آپ ازل سے ہیں اس لیے آپ جانتے ہیں، اور آپ چونکہ الامین ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی اس دنیا میں حقیقت ہے ہی نہیں، تو آپ ہی سچی بات کر سکتے ہیں، آپ کی گواہی قابل قبول ہے، اس لیے آپ بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، شہنشاہ عالم، شہنشاہ دوسرا آپ ہی ہیں، اور آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ مولا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کو پہچان سکیں اور آپ کی اس شہنشاہیت کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کریں، بلکہ آپ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہوں۔